کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے عابد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد، عہدے سے سبکدوش کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، کس قسم کا تعاون وہ مزید کر سکتے ہیں جبکہ تحقیقات تو اب تقریباً مکمل ہو چکی؟ جی دیکھیے، جو طارق فاطمی وزیر اعظم نواز شریف کے معاملے خصوصی، ان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا گیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں وہ کوئی غلط نہیں تھا۔ اب باضابطہ طور پر انہوں نے وزیر اعظم کو ایک خط کی صورت میں اپنے اوپر الزامات سے جو وہ انکار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اپنے اوپر جو تمام الزامات ہیں ان کو وہ مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تمام الزامات ہیں وہ ان کو کلیئر کرانے کے لیے اور مزید اگر سلسلے میں کوئی انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے تو ان سلسلے میں وہ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں اس وجہ سے ان کو ذہنی طور پر تکلیف ہوئی ہے اور اس پر انہیں بہت دکھ پہنچا ہے، کیونکہ انہوں نے 5 سال قومی خدمت کی ہے اور جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ انہیں مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تحقیقات سے مطمئن نہیں ہے؟ جی بالکل، جو طارق فاطمی ہے وہ تحقیقات سے مطمئن نہیں ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں اگر مزید کسی انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں پیش ہوں گے اور مسلسل جو ہے وہ اس حوالے سے جو بھی ان کی تحقیقات ہوں گی وہ اس سلسلے میں تعاون بھی کریں گے۔ عابد ملک، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ راؤ تحسین کا بیان بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے بھی الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ وہ چیلنج کریں گے اس فیصلے کو، اور اب ان کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے۔ جی دیکھیے، اس سلسلے میں جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ یہ حتمی رپورٹ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حتمی رپورٹ جب آئے گی اس سلسلے میں تو اس سلسلے میں اس کے بعد جو ہے وہ چیلنج کرنے پر بھی راؤ تحسین بھی انہوں نے اعلان کر چکے ہیں، اور دوسری طرف طارق فاطمی ہے وہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اس رپورٹ کو چیلنج کریں، اور اس حوالے سے اب آج جو نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پہلے جو نوٹیفیکیشن کے مندرجات سامنے آئے تھے اس حوالے سے، تو اس لیے بھی یہ خط، اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نرمی برتی جائے ان کے ساتھ؟ جی بالکل، دیکھیے جو وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں اپنے قریبی رفقا اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے یہ اندیا کیا تھا کہ جو نیا نوٹیفیکیشن ہوگا اس میں کچھ تبدیلی ہوگی، تو اسی سلسلے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو نیا نوٹیفیکیشن ہوگا اس میں کچھ تبدیلی کی جائے گی، اور جو طارق فاطمی کا خط ہے وہ اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جی اچھا عابد ملک، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اسی دوران ہمیں ایاز امیر صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ ایاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے ہم نے دیکھا راؤ تحسین کا غیر مصدقہ موقف سامنے آیا کہ وہ بھی اس کو مسترد کر چکے ہیں، چیلنج کرنے کا اعلان کیا، اور طارق فاطمی نے بھی اب وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ یہ ہر طرف سے ڈینائل آ رہا ہے، آج کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے وہ کچھ 100 ڈگری کا ٹرن تو نہیں لے سکتا؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ راؤ تحسین بھی غیر مصدقہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواہ قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ طارق فاطمی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی سارا ایکسپلینیشن دینے کو تیار ہوں۔ تو وہ لیکس جو تھی وہ کس نے کی تھی؟ پھر بات تو یہ ہے، یہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ جو ہے اتنے لمبے عرصے سے جو لٹکایا جا رہا ہے، یہ ساری رسپانسبلٹی بنتی ہے پی ایم آفس کی۔ یہ تو انکوائری کمیشن تک، انکوائری کمیٹی تک معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وزیر اعظم آفس کو پہلی تحقیقات کرنی چاہیے تھی کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا اور ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر یا ان کا آفس جو ہے یا ان کے قریبی جو ہیں، آپ کہہ لیجیے جو لوگ ہیں ان کے پاس، وہ پھر ملوث ہیں۔ تو امیر صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ قربانی کا بکرا اور لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو بچایا غیر مطمئن ہے ان سے، تو پھر جو اپوزیشن کا موقف ہے اس کو تو مزید اسٹرینتھ ملی ہوگی۔ دیکھیے، اگر اپوزیشن اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہے، یا تو ہم کہیں نا کہ لیک نہیں ہوئی، یا ہم کہیں کہ بھارت نے یا را نے یہ لیک کرائی ہے اور انہوں نے وہ میٹنگ ٹیپ کی تھی اور انہوں نے یہ انکشافات کر دیا، تب تو اور بات ہے۔ ایک لیک ہو رہی ہے، ہمارے اخبارات میں، ہمارے اخبار میں چھپی، ایک رپورٹر کے نام سے چھپی، بھئی کہاں سے وہ خبر آئی؟ اس میں انکوائری کمیٹی بیٹھنے کی کیا بات ہے؟ یہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ وزیر اعظم کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی لیول میٹنگ کی خفیہ ترین ڈسکشن جو ہے وہ اخبار کی زینت بن جائے؟
یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کسی ملک میں نہیں ہوتا. اس میں تو انکوائری کمیٹی بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو وزیر اعظم ہاؤس کو، وزیر اعظم کو خود ایگزیکٹو ایکشن لینا چاہیے تھا اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی نے شرارت کی ہے. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ خود نوبت یہاں تک آنی ہی نہیں چاہیے تھی. بہت شکریہ آپ کا ایاز امیر صاحب، اور عابد ملک آپ ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ.